اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں وہ بھی تمہیں دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، جو میری چاہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم کے ساتھ روح کا علاج بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ عذاب تو پورا ہی انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یعنی بیماری تو پوری آ گئی، مگر علاج ادھورا ہوگا اگر مکمل نہ کیا جائے۔ ہر رخ سے ڈائیگنوس کر کے، جانچ پڑتال کر کے تجویز نہ کیا جائے، اور اگر علاج ادھورا رہ گیا تو زندگی اور موت کے معاملات بھی ادھورے رہ جائیں۔ جسم کا علاج بھی کرو جو اسے فائدہ دے، اسے بچا سکے، تو ان ہدایات پہ عمل ہوگا جو وقت کی ضرورت ہے۔ مگر جسم سے زیادہ ایک اور حقیقت بھی ہے تمہاری، کہیں اس جسم کو بچاتے جس نے کہ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہے، کہیں اپنی اس اصل حقیقت کو مت بھلا بیٹھنا۔ تم جسم کی نہیں، اپنے دل کے مرنے کی فکر کرنا، اس ایمان کی فکر کرنا، کہیں وہ نہ مر جائے دل زندہ، تو نہ مر جائے۔ اگر وہ مر گیا تو اصل انسان مر گیا۔ جس دن، جس گھڑی، جس لمحے میں وہ مر گیا، اس دن ہی حقیقی انسان مر گیا، حقیقی موت آ گئی۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں وہ بھی تمہیں دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ غفلت میں پڑ کر منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں غارت کر دیا ہے، اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کیں۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگنے لگے۔ مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا، اور اپنے گھروں میں جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو ان کی یہی پکار رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایسا کر دیا جس طرح کھیتی کٹی ہوئی ہو، اور وہ بجھ کر رہ گئے۔ تو سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ سو آج ساری دنیا جس مصیبت، جس عذاب کا شکار ہے، اس کا ایک حل تو جسمانی جسم کو بچانے کے واسطے تجویز کر دیا گیا کہ گھروں تک محدود ہو جاؤ، مگر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر انسان کے جسم پہ، اس کے نفس پہ، اس کی جان پہ یہ عذاب آیا تو کیوں آیا، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اب وقت ہے
زندگی ہے کہ اس کی معافی اپنے رب سے مانگیں، توبہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں تاکہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بیماری بھی دور ہو۔ قرآن بڑی ہی حکمت والی، رازوں والی کتاب ہے۔ ذرا ان آیات پہ غور کرنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ پھر جس وقت کانوں کا بہرا کرنے والا شور برپا ہوگا، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پرواہ کر دے گی۔ ارے مگر یہ تو قیامت کے ذکر کی آیات تھیں، مگر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ کچھ اسی طرح سے ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، پوری دنیا کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس کا شور مچ چکا ہے، ہر طرف کرونا کرونا ہو رہی ہے، کان تھک چکے، پک چکے اب اس لفظ سے، اور حکم ہو چکا جسم کو بچانے کے واسطے کہ مت ملنا، اب اپنے بھائی سے، باپ سے، بیٹے سے، ماں سے بھاگو، ایک دوجے سے دور رہو۔ آج اگر ایک محبت کرنے والی ماں کو یا ایک شفقت کرنے والے باپ کو یہ بتا دیا جائے یا اولاد کو بتا دیا جائے کہ تمہارا باپ یا تمہارا لاڈلا بیٹا یا بیٹی کرونا میں مبتلا ہو چکے، تو کیا میری حالت یہ سن کر ایسی نہ ہوگی کہ مجھے اس سے بے پرواہ کر دے اور میں اپنی جان بچانے کے واسطے اس سے دور کر دی جاؤں یا دور ہو جاؤں؟ نفسا نفسی ہو گئی چاروں جانب، عذاب کے آثار چھانا شروع ہو چکے، مگر یہ واقعات تو قیامت کے دن کے تھے، تو یہ ان کی چھوٹی نشانیاں دکھا کر انسان کو ایک بار پھر یا سمجھو کہ آخری بار اس موجودہ صدی کے انسانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اور ہم انہیں قریب کا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت بھی نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ یہ زندگی موت کے فیصلے اس کے دن مقرر ہیں، اللہ کے حکم میں ہیں، اس کے بنا کوئی شے، کوئی تمہیں یا مجھے ہلاک نہیں کر سکتی۔ بھروسہ رکھو، اپنے رب پہ ایمان رکھو کہ اگر آج ہم پہ یہ مصیبت آئی تو اس کے پیچھے ہماری اپنی ہی کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں تھیں، تو موقع ہے کہ اس چھوٹے عذاب کو دیکھ کر سمجھ کر اپنے رب کی جانب لوٹ جائیں، اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اس کو راضی کریں۔ صرف کوارنٹائن نہیں بلکہ قرآن ٹائم بناؤ، اس وقت میں خود کو ڈھالو اپنے رب کے احکامات کے مطابق تاکہ نجات ہو، وہ نجات دے اس عذاب سے کہ جسے جھیلنے میں کسی سپر پاور میں بھی ہمت نہیں۔ وہی سپر پاورز جو دنیا کے حاکم بنے بیٹھے تھے، یہ بلا ٹلے گی تو صرف جسم کے علاج کرنے سے نہیں بلکہ روح کا علاج کرنا ہوگا۔ یہ قرآن ٹائم چل رہا ہے، جو کچھ قرآن میں بتایا گیا وہ آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، تو اب کوئی بھی سپر پاور کیوں بے بس ہو گئیں، اور وہ لوگ جو ان کو سب کچھ مانے بیٹھے ہو، بتاؤ کہ پھر ان معبودوں نے کیوں نہ مدد کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے تھے اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور جو کچھ وہ ڈھکوسلے بنایا کرتے تھے۔ تو آج کہاں گئے وہ دنیا کے معبود؟ یہ تو کھو گئے، کیونکہ جو انہوں نے بتایا تھا یہ سب جھوٹ تھا کہ یہ سپر پاور ہیں، ہر چیز پر حاکم بنے ہیں، یہ سب جھوٹ تھا۔ جو وہ ڈھکوسلے بنایا کرتے تھے ان کے پول کھل گئے۔ یہ تو ہو چکا، اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو
تو تمہارا فیصلہ آ چکا، اور اگر باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت ذرا بھی کام نہیں آئے گی، اگرچہ وہ بہت ہوں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو قوموں کا ذکر رب نے قرآن میں بتایا کہ نافرمانی کرنے کے باعث وہ مٹا دی گئیں، تو اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو رب پھر وہی کرے گا۔ تو اگر تم اللہ کے حکموں کے خلاف چلو گے تو پھر وہ بھی پہلی نافرمان قوموں کی طرح تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ تو ڈرو اس وقت سے، اور اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور سن کر اس سے مت پھرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ تو جب انہوں نے سن کر بھی نہ سنا، توجہ نہ دی، پرواہ نہ کی رب کے حکموں کی، یقین نہ کیا کہ وہ قادر مطلق ہے، تو عذاب کا شکار بنا دیے گئے۔ وہی رب ہر قوت کا مالک ہے، تو جب اس بات کو نظر انداز کیا تو شکار ہوئے عذاب کے۔ اور اگر تم پرہیزگار بنو، یعنی ہر بات سے خود کو بچاؤ، اس بات سے جو رب کے حکم کے خلاف ہے، تو تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔ اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ جسم جس میں آج قید ہو، ہمیشہ کے لیے قید کر دیے جاؤ گے، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکو گے، یہی آگ کی طرح جلے گا، یہی جلائے گا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، رب پاک کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ وہ قوموں کی قومیں دنیا سے مٹا دے، کیونکہ رب پاک فرماتے ہیں کہ اور ہم ہلاک کر چکے ہیں جو تمہارے آس پاس بستیاں ہیں، اور طرح طرح کے اپنے نشان قدرت بھی دکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کسی مصلحت ہی سے اور ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، نہ صرف منہ پھیر لیتے ہیں بلکہ اس کے خلاف عمل بھی شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کو آواز دیتے ہیں، خود دعوت دیتے ہیں۔ اور نیک لوگ وہ کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جمے رہے، پس ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنا یعنی اس پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، یقین رکھنا۔ تو وہ مت ڈریں کسی بھی آفت سے جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب پہ، وہ مت ڈریں کسی بلا سے کہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی ایسی طاقت نہیں موجود رب کے سوا جو اس کی کائنات میں، اس کی زمین میں، اس کے آسمان میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی جرت یا طاقت رکھے۔ تو وہ مضبوط سہارا اپنے رب کا تھام لو، اس پہ عمل کرو۔ یہ قرآن جو تمہیں سچائی کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جو اس پہ یقین کرتے ہیں یہی بہشتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بدلے ان قوموں کے جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ہیں، تاکہ اللہ ان کے اعمال کا انہیں پورا عوض دے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہو۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے نفع دے، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ تو آج وقت ہے اللہ کے آگے سر جھکانے کا، اس سے معافی مانگنے کا، اجتماعی توبہ کرنے کا۔
تو کوارنٹائن کے ساتھ اب قرآن ٹائم، یعنی جسم کی حفاظتی اصولوں کے ساتھ روح کی حفاظت، اپنی حقیقت کی حفاظت کا بھی وقت آ چکا، اس کا بندوبست کر لو۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو، جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو جو ایمان لائے اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے رہے، پرہیزگار بنے، متقی بنے، تقوی اختیار کیا، بچے ان باتوں سے، تو اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، انہی کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔